ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله: لا نتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ نحل کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہی آیتیں آج ہمارے جمعے کے خطبے کا موضوع ہوگا، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ان آیات کا جو موضوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اس کا واحد ہونا، یکجا ہونا، یکتا ہونا، لا شریک ہونا، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنی اسماء اور اپنے ناموں میں، وہ ہر چیز میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اسی ایک کی بندگی ہونی چاہیے، اسی ایک کی عبادت ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا ذلیل کر کے، رسوا کر کے، اور ایسی کیفیت میں کہ دارندہ درگاہ ہوگا۔ اللہ معاف کرے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ۔ جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس معبود کے رب ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حجت ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ۔ پھر اس کا حساب ہم کریں گے جب ہمارے پاس آئے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ چیز شرعی طور پر تو ثابت ہے، قرآن میں، حدیث میں، سب جگہ پر۔ لیکن اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرعی تو ہے ہی صحیح، لیکن عقلی طور پر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی شریک ہوتا، کوئی ساتھ اور خدا ہوتا، تو ایک خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کو زندہ کرنا ہے، وہ چاہتا ہے نہیں اس کو مارنا ہے۔ ایک یہ چاہتا ہے نہیں اس کو مال دینا ہے، کہتا ہے نہیں اسے فقیر رکھنا ہے۔ تو ہر بات میں آپس میں
عقلی طور پر ان کا جھگڑا رہتا، یہ کچھ چاہتا ہے وہ کچھ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کریم میں یہ آیت ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، خراب ہو جاتا۔ اختلاف ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ یہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ جو خلق ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے، اس میں سے اتنا میرا ہے میرے ساتھ چلے گا، اور اتنا تمہارا ہے تمہارے ساتھ چلے گا۔ میں بھی تو خدا ہوں نا، تو کچھ حصہ میرا ہے کچھ حصہ تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس جھگڑے میں، اس اختلاف میں ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، جنگ شروع ہو جاتی کہ یہ حصہ تو میرا ہے تم کیوں لیتے ہو، یہ چیز میری ہے تم کیوں لیتے ہو۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض دوسرے بعض پر چڑھائی کر دیتا۔ تو عقلاً یہ چیز مستحیل ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہو۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ وہ واحد لا شریک اس کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر بالفرض اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ایسا شریک کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو؟ وہ شریک کیسے بن سکتا ہے جس کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہو؟ اور ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ تو پھر ایسی چیز کو اللہ کے مد مقابل لانا، شریک بنانا، یہ تو الٹی گنگا چلانے کے مترادف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معزز سامعین، پھر اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت پر بطور دلیل اور بطور حجت فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ جو تمہیں نعمتیں جن میں تم مزے کر رہے ہو، یہ تمہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتیں تو اللہ کی کھاؤ، مزے اللہ کی نعمتوں سے کرو، اور معبود کسی اور کو بنا لو، رب کسی اور کو بنا لو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرا تمہیں یہ نعمتیں دینا اور تم پہ احسانات کرنا اور تمہیں یہ عطا فرمانا، یہ دلیل ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے جو قرآن نے یہاں کہی ہے کہ نعمتیں میری کھاتے ہو، زندگی میں نے عطا فرمائی ہے، صحت میں نے دی ہے، اعضاء میں نے دیے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جائے، تمہیں بلایا جائے، دعوت حق دی جائے اور معبود حق کی طرف تمہیں بلایا جائے تو اکڑ جاتے ہو، نافرمان بن جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اور جب چاروں طرف تمہیں مصیبتیں آ گھیرتی ہیں، جب تکلیفیں اور پریشانی تمہیں گھیرتی ہیں، جب تمہیں تکلیفیں ہوتی ہیں اور جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہو، تو پھر اسی رب کے دروازے پر آ کر گڑ گڑاتے بھی ہو، اسی اللہ کے دروازے پر آ کر گڑ گڑاتے ہو، دعائیں کرتے ہو۔ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہاری کشتی سمندر میں اشکولے کھانے لگتی ہے اور موجوں سے آگے ٹکراتی ہے، اس وقت تم اپنے معبودوں کو، اوروں کو، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وہ تم سے غائب ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میرے سوا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔
جب تمہاری کشتی غرق ہونے کے قریب ہوتی ہے تو جن کو تم اپنے معبود سمجھتے تھے وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں. ضل من تدعون الا ایاہ، سوائے اللہ کے. پھر فلما نجاکم الی البر اعرضتم ہے، اور جب میں تمہیں امان اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دیتا ہوں پھر نافرمان بن جاتے ہو، پھر ناشکری کرتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے. قرآن کہتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے. تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ یاد آ رہا ہے. تکلیف گئی، مصیبت گئی، بیماری گئی، پریشانی گئی، اس کے بعد اللہ کو بلا دیا، اللہ سے تعلق قطع کر لیا، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ انسان بڑا ہی ناشکرا اور بڑا ہی نافرمان ہے. دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. کیسے؟ ہر حال میں، سوئے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوتے، ہر حال میں، سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے. بے قراری کے ساتھ، بے اضطراری کے ساتھ اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. اللہ یہ مصیبت ٹال دے، اللہ معاف کر دے. قائماً او قائمہ فلما کشفنا عنہ ضرہ، تو جب اس کی دعاؤں کے بعد، اس کی بے قراری اور پریشانی کے بعد ہم اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ. اللہ اکبر. تو انسان ایسے گزرتا ہے، تو کون اور میں کون، ایسا کہے نا کہ تو کون اور میں کون، یعنی مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہم کو کسی تکلیف کے رفع کرنے کے لیے بلایا ہی نہیں تھا، ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی، طلب ہی نہیں مانگی تھی. یہ کیا عجیب کہانی ہے. تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو تو اللہ ہے. جب اللہ ختم کر دے، ہٹا دے، تو پھر مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی بلایا ہی نہ ہو، دعا ہی نہ کی ہو، پریشانی میں ہم سے طلب ہی نہ کیا ہو. معزز سامعین، یہ توحید برحق کی وہ نشانی ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، مانے یا نہ مانے. توحید برحق کی یہ وہ علامت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. جب تک حالات سازگار ہیں انسان اللہ کو بھولا اور دنیا کی زندگی میں پھولا سماتا ہے، لیکن جب اسباب ٹوٹ گئے، اسباب ختم ہو گئے تو اللہ کو بھول گیا، قصہ ختم ہو گیا، اللہ کو چھوڑ دیا. جب تکلیف آئی، مصیبت آئی تو ایک بڑے سے بڑا مشرک اور بڑے سے بڑا دہریہ بھی، یا اس کا قلب، اس کا دل، اس کے دل سے یہ شہادت ابلتی ہے، نکلتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی کارساز ہے، کوئی چلانے والا ہے، کوئی رب ہے. جب سویز یونین اپنے پورے جوبن پہ تھا تو ان کی ایک بحری کشتی، جنگی کشتی، سمندر میں اس کو موجوں نے آ گھیرا اور قریب تھا کہ وہ غرق ہو جاتی. لہریں اور موجوں سے اسے ٹکرا رہی ہیں. اتنے میں ایک اتنی بڑی لہر آئی کہ لگتا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے. جب وہ لہر آئی تو کپتان نے کہا اے اللہ ہمیں بچا لے. جب حالات تھوڑے بہتر ہو گئے، کشتی سنور گئی، تو ظاہر ہے وہ تو دہریے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں. اس کے ساتھیوں نے کہا یار تم نے یہ کیا بات کی تھی کہ اے اللہ ہمیں بچا لے. اس نے کہا یار مجھے پتہ نہیں، یہ تو اندر سے کوئی آواز نکلی تھی، میں نے قصداً کوئی نہیں کیا،
یہ اندر سے آواز نکلی ہے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے. تو اندر ایک آواز موجود ہے، دہریہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اور یہ جب انسان کسی پریشانی میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے. تو معزز سامعین، انسان کو چاہیے کہ وہ حالت آسودگی میں، حالت غنا میں، جب اس کے بعد مال کی فراوانی ہو، اللہ کی عطا کردہ صحت ہو، تو اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ سے تعلق قائم کرے، اس کی مناجات سے انس اور اس کے ذکر سے لذت حاصل کرتا رہے. اگر وہ ایسا کرے گا، اگر اس کا یہ معمول بن جائے گا، تو یاد رکھیں اس کی تکلیف کی اور پریشانی کے وقت اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. جب وہ اپنی آسودگی کے وقت، اطمینان و سکون کے وقت، راحت کے وقت، صحت و عافیت کے وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا نا، تو تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. حدیث میں آتا ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. آسودگی کے وقت، اطمینان کے وقت، صحت کے وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں تکلیف میں نہیں بھلائے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء او کما قال. جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ تمنا ہو کہ اللہ تعالیٰ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیفوں کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ حالت صحت میں، حالت امن میں، حالت غنا میں اور اپنی بہترین زندگی کے زمانے میں اللہ کو نہ بھولائے. یہ ایک ضابطہ ہے، یاد رکھیں اس کو. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا. اللہ نے آپ کے قوم کے پاس بھیجا، قوم نافرمان ہو گئی، بات ماننے کو تیار نہیں. آپ بار بار دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا، یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا. فرمایا میں جا رہا ہوں اور تیار ہو جاؤ، تم پہ عذاب آنے والا ہے. آپ نکل گئے وہاں سے، اپنے علاقے سے. اللہ ذاک نبی کی بات کو جھوٹا نہ کرے، اللہ نے عذاب بادلوں میں آگ کی شکل میں بھیج دیا اور سر پہ آ گیا. قوم نے کہا اب تو برباد ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، کیا کریں؟ وہ نکلے باہر میدانوں میں اور چیخے، پکارے، توبہ کی، دعا کی. یہ واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب آتے آتے اللہ نے اٹھا لیا، واپس چلا گیا. اچھا یہ تو ہو گیا. یہاں پر یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ چلتے بنے، آگے کوئی سمندر تھا یا کوئی دریا تھا، کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی دریا کے درمیان میں آئی اور اس سے موجوں نے آ گھیرا، تو ملاح نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ اس کشتی میں ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے مولا سے فرار ہو کے آیا ہے، اگر اس کو پھینکو گے نہیں، نکالو گے نہیں تو سب غرق ہو جاؤ گے. اب وہ کون ہے، کیسے تلاش کریں؟ تو طے یہ ہوا کہ قرہ ڈالتے ہیں. قرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام پہ آیا. لوگوں نے اٹھا کر آپ کو سمندر میں، دریا میں پھینک دیا. نیچے اللہ کے حکم سے مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، اندر مچھلی کے اندر چلے گئے. یہ کیفیت ظاہر بڑی تکلیف دہ ہے. جب آپ اندر چلے گئے تو قرآن کہتا ہے فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے اندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر ظلمات. کیا کیا؟ دعا کی، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں تھا. جب یہ دعا کی فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو نجات دی. مچھلی کو فرمایا اس کو باہر پھینک دو، مچھلی کنارے پر جا کر ایسے تھوک دیا، ان کو باہر پھینک دیا، باہر آ گئے. اللہ نے اسی ٹائم انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، آپ کے اوپر سائے کے لیے ایک درخت پیدا کر دیا. بکری کو فرمایا کہ جاؤ دودھ پلاؤ، بکری نے دودھ پلایا.
جب جان میں جان آئی، جب کوئی طبیعت درست ہوئی، پھر اپنی قوم میں دوبارہ گئے اور قوم نے آپ کا رو رو کے استقبال کیا اور پھر وہ لوگ ایمان لائے۔ قرآن نے ایک اور آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اور ان کی نجات کا سبب بیان کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں ان کی نجات کا ایک سبب بیان کیا ہے اور فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ اکبر۔ اگر یونس علیہ السلام اس تکلیف سے پہلے، جب عام زندگی میں تھے، جب کوئی تکلیف نہیں تھی، مچھلی کے پیٹ میں نہیں تھے، اس سے پہلے اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا نہ ہوتا، اگر اس ٹائم اللہ کی تسبیح اور اللہ کو یاد نہ کرتے ہوتے، تو آج یہ ہوتا کہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ لیکن وہ پرانا اللہ کا تعلق، اللہ کی تسبیح، اللہ کے ساتھ تعلق جو تھا نا، وہ یہاں کام آ گیا۔ یعنی حالت رخا میں، حالت صحت میں، حالت غنا میں جو نیکی کی تھی، وہ پریشانی کے وقت کام آ گئی اور اللہ نے ان کو بچایا۔ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ پہلے زمانے میں تسبیح کرنے والے اور اللہ کی مدد طلب کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ یہ وہ رخ ہے کہ جب کوئی بندہ عام حالات میں، اطمینان کی کیفیت میں، صحت میں، عافیت میں، غنا میں، اسودگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو تکلیف میں اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، جس طرح کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اب میں تصویر کا دوسرا رخ بیان کرتا ہوں کہ ایک بندے نے اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، نافرمان ہے، اور معاذ اللہ وہ اللہ کی نافرمانیاں بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، اور پھر خدا نہ خاصہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، اب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اگر اب اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے تو اپنے آپ پہ ملامت کرے، اس کا اپنا قصور ہے۔ دیکھیں فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی، حکومت دی، کیا کیا نہیں دیا، حتیٰ کہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے اس کو، فرعون کو، اتنا بڑا ملک دیا، حکومت دی، اور اس کے تکبر اور اس کے عناد اور اس کے جو کیفیت تھی وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، بلکہ وہ تو اللہ کا منکر تھا، وہ تو اللہ کو اللہ مانتا نہیں تھا، وہ تو کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ اس کی کیفیت تھی۔ یعنی وہ اپنی حالات زندگی میں، اپنے آرام میں، اپنی عافیت کی حالت میں، مال و دولت کی حالت میں، بادشاہت کی حالت میں، ملک کے طاقتور شخصیت کے کیفیت میں اس نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، کبھی اللہ کو نہیں پکارا، کبھی اللہ سے دعا نہیں کی۔ وہ کیسے کرتا؟ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا، سورہ قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے ہیں اور فرعون نے پیشہ کیا ہے پکڑنے کے لیے، آپ اور آپ کی قوم کو مارنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں تو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ انا لمدرکون، تم نے مروا دیا ہمیں، آگے سمندر، پیچھے فرعون، اب ہم کہاں جائیں؟ کیا بنے گا ہمارا؟ ہم تو مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ سنا تو ایک نبی کا موقف ہے، اللہ پہ ثقہ ہے، اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا، میری مدد کرے گا۔ یہی ہوا، اللہ نے سمندر سے راستے نکال دیے اور وہ قوم نکل گئی۔ اب فرعون جو اپنی طاقت میں اکڑا ہوا تھا، اپنے ملک اور بادشاہ پر اس کو بہت بڑا اطلاع تھا، وہ پیچھے آ گیا۔ سمندر میں جب ان راستوں میں داخل ہوا تو سمندر نے گھیر لیا۔
अब इस मुसीबत के वक्त, इस परेशानी के वक्त, इस तकलीफ़ के वक्त वो क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर। अब वो ये कह रहा है, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। गर्क हो रहा है तो कहता है कि मैं उस रब पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं। क़ाल आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया? आल आना, ये अभी तुम्हें याद आया कि तुम मुसलमान होना चाहते हो, अभी याद आया। वक़द असैत क़ब्लु, और पहले तुमने मेरी नाफरमानी में कोई कमी नहीं की थी। वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, तू ज़मीन में फसाद करने वाला था, ज़िंदगी भर ऐश किया, सुकून किया, हुकूमत की, बादशाहत की, और जब मुसीबत का टाइम आया तो उसे ईमान लाना और अल्लाह की तरफ रुजू करना उसके लिए कारआमद साबित न हुआ। वैसे भी मरने की अलामात जब ज़ाहिर हो जाएं तो ईमान कबूल नहीं होता। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक मौत का गरगराना आ जाए। जब वो आ जाए तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आयात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह तनज़्ज़ह अनिश शरीक ज़ातुहु व तनज़्ज़ह अनिश शरीक अहदुहु 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 व तनज़्ज़ह अनिश शरी
وتقدست عن مشاركة الأغيار صفاته، سبحانه بالبر معروف وبالإحسان موصوف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: وقال الله لا نتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. صدق الله العظيم. إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. إخوة الإيمان، هذه الآيات المباركة من سورة النحل، والآيات موضوعها توحيد الله سبحانه وتعالى وانفراده بالعبودية والربوبية وفي أسمائه وصفاته جل وعلا. وأدواته هي آيات الله في الخلق وأياديه في النعمة وعلمه الشامل في السر والعلن. والآيات يا عباد الله تخاطب كل حاسة وتخاطب كل جارحة في الكيان البشري وتتجه إلى العقل الواعي والوجدان الحساس. إنها تخاطب العين لترى، وتخاطب الأذن لتسمع، والوجدان ليتأثر، والعقل ليتدبر. وتحشد الكون كله، سماءه وأرضه، شمسه وقمره، ليله ونهاره، جباله وبحاره، حيوانه وطيوره، ودنياه وآخرته، كما يتخذ المشاهد والقصص والأمثال أدوات لهذا العرض. قال سبحانه وتعالى: وقال الله لا نتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ينهى سبحانه وتعالى جميع البشر عن أن يعبدوا إلها آخر معه، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبين سبحانه وتعالى استحالة تعدد الآلهة عقلا، هو معروف شرعا، ولكن ها هنا بين تعالى استحالة تعدد الآلهة عقلا، فقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ثم يا عباد الله، ربط الله تبارك وتعالى تفرده بالعبادة والحكم، ربط ذلك بالنعم التي أنعم بها على عباده، وكيف أن الناس يلجؤون إليه عند الشدة ويعرضون عنه ويكفرون به إذا أزالها ربنا سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الإنسان يا عباد الله إذا مسه الضر دعا الله تبارك وتعالى ولجأ إليه في ابتهال المضطر الخائف
الراجي ليكشف عنه ما أصابه، فإذا كشف عنه وشعر بالطمأنينة والارتياح تغير وتبدل واستسلم مجددا لشهواته وأهوائه ونزعاته التي تبعده رويدا رويدا عن أصالة الشعور في وجدانه، فينسى ربه سبحانه وتعالى ويغفل عنه. وما أعجب التعبير القرآني عن هذه الحالة. قال سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، يجب أن يكون بين العبد وربه معرفة خاصة، علاقة خاصة، بحيث يجده قريبا منه فيأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته. ولا يزال العبد يقع في الشدائد والكروب، فإذا كان بينه وبين الله معرفة خاصة كفاه الله تعالى شر ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه يونس عليه السلام أنه لما دعاه في وقت الكربة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فكشفنا ما به. إذن الله تبارك وتعالى استجاب له، ثم بين تبارك وتعالى سبب استجابة دعائه له عليه السلام، فقال ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي لولا تسبيحه لنا ودعاؤه لنا وكثرة ذكره لنا قبل ذلك، يعني حالة رخائه وصحته وعافيته واطمئنانه، لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ولما أنجى الله سبحانه وتعالى من هذا الكرب. وهذا بخلاف فرعون عليه لعنة الله، فإنه لما تنكر إلى ربه في حالة رخائه وفي حالة عافيته وفي حالة سلطانه وفي حالة ملكه لم ينفعه ولم ينجه اللجوء إليه عند بلائه وشدته، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل في حالة رخائك وعافيتك، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلم، إذا كنت في صحة وعافية وفي مال وغنى وأمن وأمان بين أهلك وأولادك وأمورك تسير على ما يرام، فأنت في رخاء وفي نعيم. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا كان كذلك وإذا كنت كذلك فلا يصدنك ذلك عن
الانشغال بطاعة الله تبارك وتعالى وعبادته. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء عند الرخاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ألا صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا رب كل شيء، يا من عنده كل شيء، بقدرتك على كل شيء أعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم